اتق اللہ حیثما کنت۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور تم گناہ کے بعد نیکی کرو تو یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ الفاظ کے معانی، اتق اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے عذاب، اس کے غضب اور اپنے درمیان آڑ بنا لو، پردہ بنا لو، تاکہ آپ تک اللہ کا غضب نہ آ سکے۔ حیثما کنت یعنی جہاں بھی رہو، جس زمانے میں بھی رہو۔ وَأَتْبِعْ کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہ کے بعد نیکی کرو۔ وَخَالِقِ النَّاسِ کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ راوی حدیث معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہے، ان کا نام معاذ ابن جبل بن عامر بن اوس الانصاری۔ یہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ ان کبار صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن سے قرآن کی تعلیم لینے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن 4 لوگوں سے سیکھو، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب اور سالم مولا حذیفہ، اور چوتھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی وفات سن 18 ہجری میں ہوئی، اور اس وقت ان کی عمر 33 سال یعنی بہت کم عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی۔ حدیث کا جو عام مفہوم ہے وہ یہ کہ اس حدیث میں 3 بڑی بڑی نصیحتیں کی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، پہلی جو نصیحت ہے وہ یہ ہے اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو، جس زمانے میں بھی رہو، اکیلے رہو، لوگوں کے سامنے رہو، خفیہ جگہ پہ رہو، علانیہ رہو، ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور تقوی کا جو مطلب ہے اتق اللہ یعنی تقوی اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے، اگر 2 ٹوک لفظ میں کہا جائے، اللہ کی واجبات کو ادا کرتے رہو، حرام چیزوں سے بچتے رہو۔ یہ مختصر لفظ میں تقوی کی تعریف ہے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کے بعد استغفار کرو، توبہ کرو، اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرو، تو یہ نیک عمل اس گناہ کو ختم کر دے گا، اس کے اثر کو زائل کر دے گا۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ اپناؤ، گفتگو میں، معاملات میں، میل جول میں، ملاقات میں، کسی بھی صورت میں جب بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ اپنانے کی صورت پیدا ہو تو اچھا معاملہ اپناؤ، اچھا اخلاق پیش کرو۔ اور اچھا اخلاق یہ ہے، اگر اس کو بھی 2 ٹوک لفظ میں کہا جائے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا اور ان سے برائی کو دور کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کو تکلیف نہ دو۔ تو یہ حدیث کا عام مفہوم ہوا۔ حدیث کے فوائد یہ ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال کے حقوق، نفس کا حق، اسی طرح دوسروں کا حق، لوگوں کا حق، ان 3 قسم کے حقوق کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ اتق اللہ میں اللہ کے حق کا تذکرہ ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کی نافرمانی مت کرو، تقوی اختیار کرو، اطاعت کا کام کرو۔ دوسرا حق ہے اپنے نفس کا، خود کا حق اس میں موجود ہے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اپنے نفس کو ہلاکت میں مت ڈالو،
गुनाह न करो, और गुनाह हो जाए तो इस्तिग़फ़ार, तौबा और उसके बाद अच्छा अमल करके उस गुनाह को मिटा दो।